بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ پورے ملک سے جو خبریں آ رہی ہیں، کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے مسترد، تقریباً 70 سے 75% جو پی ٹی آئی کے امیدوار ان کے کاغذات نامزدگی مسترد، پھر ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پولیس اور سادہ کپڑوں میں لوگ سرعام ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، لوگوں کے سامنے لے کے گئے ہیں، اور کوئی بھی کسی طرح کی بنا ندامت تھی۔ اس کا میں تفصیل آپ کو دیتا ہوں کہ کیا کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، لیکن ایک بات ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ، آغاز میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب سے بڑا دھچکا یہ ان کو لگا ہے، اور وہ جو عمیر نیازی صاحب کی جو پٹیشن تھی، جو باقر علی نجفی صاحب نے، جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے جس کو تسلیم کیا تھا، جس کو الاؤ کیا تھا اور بھیج دیا تھا ہائی کورٹ لاہور کے چیف جسٹس کے پاس، اس کو بڑا بینچ سنے، وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا، وہ درست ہوا۔ اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب، پورے پاکستان نے دیکھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو آبزرویشن تھی، یا جو ان کی منطق تھی، یا جو ان کے سوالات تھے، وہ سارے کے سارے وہ غلط ثابت ہوئے۔ ان کی منطق غلط ثابت ہوئی، ان کا استدلال غلط ثابت ہوا، ان کی دلیل غلط ثابت ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایرر آف ججمنٹ تھا، یا سہولت کار بنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ساری صورتحال میں؟ توہین عدالت میں افورڈ نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا احترام میرے سامنے ہے، لیکن یہ ایک ججمنٹ ہے جس پر آج جو کچھ ہوا اس پر بات ہوگی اس ججمنٹ کے کانٹیکسٹ میں۔ درخواست کیا تھی کہ یہ ڈی آر اوز اور یہ آر اوز جو آپ نے ایڈمنسٹریشن سے لیے ہیں، جو آپ نے ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کو لگایا اس پہ، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کر رہے ہیں، یہ وہ پولیس وہاں پر لگی ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو مار رہی ہے، اور سوائے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑنے کے، مارنے کے، ان کو ڈرانے دھمکانے کے، ان کی پراپرٹیز کو توڑنے پھوڑنے کے، ان کی خواتین کی بے عزتی کرنے کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ منصفانہ شفاف الیکشن نہیں کروا سکیں گے۔ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بتانا پڑ رہا ہے آپ کی میموریز کو ریفریش کرنے کے لیے کہ وہ بات تھی کیا، اور علی باقر نجفی صاحب نے اس کو مانا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مذاق بھی اڑایا، ریمارکس بھی دیے، پی ٹی آئی پر گند بھی اچھالا اپنے ریمارکس میں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو جس طرح نون لیگ بدنام کر رہی ہے اسی طرح کی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور یہ اپلیکیشن انہوں نے جو فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا۔ یہ حالانکہ وہ اس سے پہلے وہ اور ان کے جو صحافتی دوست ہیں وہ یہ مینٹین کرتے رہے کہ جب کوئی میٹر ہائی کورٹ میں ہو تو سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے۔ وہ جسٹس عمر عطا بندیال پر تنقید کرتے رہے، لیکن یہاں پر خود اٹھایا وہ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ نے، اور پھر جو اس پر ستم کیا، عمیر نیازی صاحب، بیرسٹر عمیر نیازی کا مذاق اڑایا، اس کے پاس ڈگری ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اور ساتھ کہا کہ توہین عدالت کا میں نوٹس دوں گا۔ علی باقر نجفی صاحب کے بارے میں بھی بات کی، جج صاحب کے بارے میں، لیکن اپنے فیصلے سے عدالت، کمرہ عدالت میں کچھ کہا، لیکن جب ریٹن فیصلہ آیا تو اس میں وہ ریمارکس نہیں تھے۔ وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ پتہ ہوگا کہ جو ججز جو فیصلہ کرتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے فیصلہ، اور ججز بھی اس حوالے سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ ان کو استثناء ہے اس حوالے سے، ان پر یو کین ناٹ کال ان کوسچن دی ورڈکٹ آف اے ہائی کورٹ جج۔ سپریم کورٹ اس کو تبدیل کر سکتی ہے فیصلے کو، اپیل کا حق جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے، لیکن اس بنیاد پر جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ قاضی فائز عیسیٰ ویسے تو بول پڑے، لیکن پھر ان کی دلچسپی اتنی تھی سارے صورتحال میں کہ یہ فیصلہ کر کے وہ ترکیہ چلے گئے، اپنے سسرال کے پاس چلے گئے، پھر پتہ نہیں شاید لندن بھی چلے گئے ہوں یا کہیں اور گئے ہوں۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہ سسرال کا تو نام تھا، لیکن بہت میٹنگز ہونی تھیں، بڑی اچھی اچھی ملاقاتیں ہونی تھیں، پتہ نہیں وہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں۔ میں تو اس چیپٹر کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اگر ہوئیں اور میں کہوں کہ ہوئی ہیں تو پھر میں نہیں ہوں، اور نہیں ہوئی تو پھر نہیں ہوئی، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن سمپل سی بات ہے کہ آج کا دن
قاضی صاحب آپ کی جو ساری جو دلیل اور جو استدلال اور جو ویژن تھا نا وہ غلط ثابت ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سہولت کار ہیں، لیکن وہ غلط ثابت ہوا. پورے پاکستان نے دیکھا، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے تجویز کنندہ، تائید کنندہ، جو خود امیدوار تھے ان کے عزیز و اقارب کس طرح سے ان کو اٹھایا گیا. اور اس لیے اٹھایا گیا کہ ان کو دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں. اور اب یہ دباؤ ہوگا کہ وہ اپیلوں میں نہ جائیں. عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کو اٹھا لیا اور ان کی جو والدہ ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ، ان پر یہ دباؤ ہے کہ آپ نے اپیل ہی نہیں کرنی، جانا ہی نہیں. مجھے بتائیں، پرویز الہی صاحب کی اہلیہ سے سب کچھ چھین چھان کے ان کے وکیل کو، امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل بھی ہے، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. آپ مجھے بتائیے یہ میں کس حلقے کا نام لوں. لیکن کچھ اختر مینگل صاحب بڑا دوڑ کے آئے تھے، پی ڈی ایم میں گئے اور بڑی باتیں کی، اور اب ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد. ٹریبیونل بحال کر دے گا، یہ ٹوپی ڈرامے چلتے رہیں گے ان کو. لیکن جو پی ٹی آئی کے وہ ہارڈ کور لوگ جو نظریاتی طور پر عمران خان کے ساتھ تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، عمیر نیازی نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا، وہ مسترد کر دیے جائیں گے. وہ مراد سعید سے لے کے قاسم سوری تک، اور بھی میں کس کا نام لوں، حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، سب کے کاغذات انہوں نے مسترد کیے ہیں جو مضبوط امیدوار تھے. کچھ کاغذات جو ہیں وہ انہوں نے مسترد نہیں کیے. بیرسٹر گوہر کے ایکسیپٹڈ، لطیف خان کھوسا ایکسیپٹڈ، اظہر صدیق ایکسیپٹڈ، اور کچھ لوگ ہیں وہ ایکسیپٹڈ. لیکن جو سب سے بڑا مذاق ہے، تاحیات نااہل ہے نواز شریف، تاحیات. ابھی سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اس ایشو کو سیٹل کرنا ہے. کاغذات نامزدگی اپروو کر دیے چیتے ریٹرننگ افسر نے. لاڈلا کون ہے؟ یہ تو سپر لاڈلا ہے بھائی جان، یہ شدید سپر لاڈلا. اور عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی انہوں نے ہر طرف سے مسترد کر دیے. اب یہ جو معاملہ ہے اب جائے گا عدالتوں میں، اور عدالتیں کیا فیصلہ کریں گی، we'll see that. یعنی کے پی کے میں، سوابی میں، مردان میں سارے کے سارے 100% جو نامزدگی کے کاغذات تھے پی ٹی آئی کے وہ مسترد ہو گئے. اب جناب حالت یہ ہے کہ ایک آئی جی اسلام آباد اور ایک ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، اس کو الیکشن کمیشن نے تبدیل. ٹوپی ڈرامہ پورا ہو رہا ہے، لیٹر بازی، خطوط غالب جیسے تھے، محبتیں، خط آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ خط جو ہے نا چل رہا ہے، کاکڑ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتے ہیں. ایک ماحول اخباروں میں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا، الیکشن کمیشن نے وہ کر دیا. سب ملے ہوئے ہیں. پنجابی کے محاورہ ہے وہ میں بولنا نہیں چاہتا، توہین کے زمرے میں آ جائے گا. سب ملے ہوئے ہیں اور اب کہتے ہیں جی اوپن کورٹ میں ہم کریں گے فیصلہ، بلائیں گے وزارت داخلہ کو. اور انٹیلیجنس رپورٹ جو انہوں نے کہی ہے کہ یہ 2 بندے جو ہیں نا جی، ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد، یہ تو خدا نہ خواستہ جی انہوں نے کچھ ہو گیا یا کتے ادھر ادھر ہو گئے تو اسلام آباد ہی مک جائے گا، پاکستان ہی ختم ہو جائے گا. کیا جوک ہے، اٹس جسٹ جوک آف دا سینچری میں آپ کو بتاؤں. اور یہ ایک ڈرامہ آج ہوا. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے تو الیکشن کیوں کرواتے ہو، ویسے ہی اعلان کر دو. اور ایک ایسی ایک صورتحال پاکستان میں جو ایک طاقت بن سکتی ہے پاکستان کی، جو نظام، جو ایونٹ، اس کو نہ جانے کون اس طرح برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.